اس کے لشکری اور وہ خود بھوکے پیاسے سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ مزید یہ کہ پشت کی جانب سے مارواڑ کے راجہ مالدیو کے تعاقب کا بھی خطرہ تھا۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمایوں نے اپنے چند سرداروں کو چھوٹا سا ایک لشکر دے کر پیچھے پیچھے رہنے کا حکم دیا، تاکہ اگر پشت کی جانب سے راجہ مالدیو کے کچھ دستے اگر حملہ آور ہوں تو ان کی راہ روکی جا سکے اور ہمایوں اہل و عیال اور اسباب کو ساتھ لے کر بخیریت اپنی منزل کی طرف بڑھ سکے۔ اتفاق سے رات کے وقت ہمایوں کے یہ سردار اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ صحرا کے اندر راستہ بھول کر دوسری طرف جا پہنچے۔ صبح جب سورج طلوع ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لشکر ان کا تعاقب کرتے ہوئے آ رہا تھا۔ شاید یہ مالدیو کے لشکر کا کوئی حصہ تھا جو ہمایوں کے تعاقب میں نکلا تھا۔ ہمایوں کے سردار اور لشکری زور زور سے تکبیریں بلند کرتے ہوئے ان پر حملہ آور ہوئے۔ پہلے انہوں نے تیر برسائے۔ پہلا ہی تیر مالدیو کے تعاقب کرنے والے دستوں کے سالار کو لگا اور وہ زمین پر گر کر دم توڑ گیا، اور اس کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ مالدیو کا تعاقب کرنے والا لشکر بھاگ نکلا۔ انہیں یہ خدشہ تھا کہ ہمایوں کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے اور ان سپاہیوں نے ان پر تیر اندازی کی ہے۔ وہ ارد گرد پھیل کر ہمایوں کے اصل لشکر کی حفاظت پر مامور ہوں گے، لہٰذا وہ دم دبا کر صحرا میں بھاگ گئے۔ اس کے بعد یہ سردار اپنے لشکر کو لے کر ہمایوں سے جا ملے اور پورے حالات اسے کہہ سنائے۔ ہمایوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ تعاقب کرنے والا مالدیو کا لشکر واپس بھاگ گیا ہے۔ اس کے بعد ہمایوں نے پھر عمرکوٹ کی طرف سفر شروع کیا۔ ہمایوں اور اس کے سارے ساتھی بھوکے پیاسے تھے، یہاں تک کہ ایک کنویں کے کنارے خیمے نصب کیے گئے۔ کنویں میں پانی بہت کم تھا، تاہم ہمایوں اور اس کے ساتھیوں نے تھوڑا تھوڑا پانی پی کر رات وہاں بسر کی۔ دوسرے روز کوچ پھر شروع ہوا۔ 3 منزل تک پانی نہ ملا۔ پیاس کی شدت سے ان لوگوں کی حالت ناقابل بیان ہو گئی۔ چوتھے دن قافلہ پھر ایک کنویں پر پہنچا۔ یہ کنواں کافی گہرا تھا، تاہم ہمایوں کے ساتھی فی الفور حرکت میں آئے۔ کنویں سے پانی نکال کر اپنے لشکر کو خوب سیراب کیا۔ اس طرح ہمایوں بے پناہ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے عمرکوٹ پہنچا۔ عمرکوٹ کا راجہ ہمایوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آیا۔ یہاں کچھ عرصہ ہمایوں نے اپنے بچے کچھ ساتھیوں کے ساتھ قیام کیا۔ اسی قیام کے دوران ہمایوں کے یہاں اس کی نئی بیوی حمیدہ بیگم کے بطن سے اکبر پیدا ہوا۔ اکبر کی پیدائش پر ہمایوں نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد عمرکوٹ سے اس نے کوچ کیا اور ہندوستان سے نکل کر سیستان میں داخل ہوا۔ سیستان میں ان دنوں ایران کے شہنشاہ تواسب کی طرف سے ایک شخص حکمران تھا۔ اس نے ہمایوں کا بہترین استقبال کیا۔ سیستان سے ہمایوں ہرات گیا۔ اس کے بعد اس نے ایران کے شہنشاہ تہاسب کی طرف کوچ کیا اور اس کے یہاں ہمایوں نے پناہ لے لی۔ شام کے قریب خواص خان اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا حویلی میں داخل ہوا۔ گھوڑے کو لے کر وہ استبل میں داخل ہوا تو ایک محافظ بھاگ کر آگے بڑھا۔ خواص خان سے اس نے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ اس موقع پر اوما تقریباً بھاگتی ہوئی استبل میں خواص خان کے پاس آئی۔ خواص خان نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر خوشیاں ہی خوشیاں اور شادمانیاں ہی شادمانیاں تھیں۔ خواص خان کے قریب آ کر گلوں اور شکووں سے بھرپور آواز میں اوما نے پوچھا کہ خواص خان میرے بھائی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو صبح کے وقت سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ آپ منہ اندھیرے ہی یہاں سے نکلے، نہ کھانا کھانے حویلی میں آئے، نہ ہی اپنا عطا پتہ دیا۔ میں تو آپ کو ایک انتہا درجے کی خوشخبری دینے والی تھی۔ پہلے میں نے ارادہ کیا کہ میں مستقر کی طرف جاؤں، اس لیے کہ آپ وہیں شیر شاہ سوری کے پاس ہوں گے۔ پھر میں نے سوچا کہ آپ گھر آئیں گے تو خوشخبری سناؤں گی۔ خواص خان نے غور سے اوما کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ کیسی خوشخبری؟ اوما نے گہری مسکراہٹ میں کہا کہ خواص خان میرے بھائی، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے۔ گنگا ایک بچے کی ماں بن گئی ہے اور وہ بڑی بے چینی سے آپ کی آمد کے منتظر ہے۔ وہ کئی بار آپ کا پوچھ چکی ہے اور انتہائی فکر مند ہے۔ اوما کے یہ خوشخبری سنانے پر خواص خان تقریباً بھاگتا ہوا اپنی خوابگاہ کی طرف چل دیا۔ اوما بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ خواص خان جب اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا گنگا اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت انتہائی صحت مند بچہ تھا۔ گنگا کی مسحری کے پاس نیرمل اور کملاوتی بیٹھی ہوئی تھی۔ جو ہی خواص خان اس کمرے میں داخل ہوا، اس کی نگاہ اس پر پڑی۔ خواص خان کو دیکھتے ہی گنگا کے چہرے پر رونق اور شادابی آ گئی۔ اس کے خوبصورت ہونٹ مسکرانے کے انداز میں پھیل گئے۔ خواص خان تیزی سے آگے بڑھا۔ گنگا کے قریب جا کر اس نے پہلے گنگا کی پیشانی چومی، پھر اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے گیا اور بڑی دھیمی اور رازدارانہ سی آواز میں کہا کہ میں تمہیں بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد دیتا ہوں۔ خواص خان کے ان الفاظ پر گنگا ہنس پڑی۔ پھر وہ بھی اونچی آواز میں کہنے لگی کہ میں بھی آپ کو بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد دیتی ہوں۔ بیٹھے نہ کھڑے کیوں ہیں؟ گنگا کے کہنے پر خواص خان اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ پھر وہ وقفے سے بیٹے کے گال اور پیشانی چومنے لگا۔ تھوڑی دیر تک کمرے میں خاموشی رہی۔ اس کے بعد کملاوتی نے سکوت کو توڑا۔ خواص خان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم نے کافی انتظار کیا۔ بچہ تو آپ کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد ہوا تھا۔ میں تو یہ خیال کر رہی تھی کہ آپ لشکرگاہ سے ہو کر جلد لوٹ آئیں گے،
لیکن آپ نے شام کر دی، اپنا عطا پتہ بھی نہ دیا۔ خواص خان بھی جواب میں مسکرا دیا، کہنے لگا کہ دیکھو کملاوتی، تو ٹھیک کہتی ہے، پر مجھے شیر شاہ سوری نے مستقر میں بلایا تھا۔ سارے سالار جمع تھے اور راجپوتانہ پر حملہ آور ہونے کے لیے لاہ عمل تیار کیا جا رہا تھا، اس لیے کہ راجپوتانہ میں مارواڑ کا راجہ مالدیو پر پرزے نکالنے لگا ہے اور وہ ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے بے پناہ تیاریوں میں مصروف ہے۔ لہٰذا شیر شاہ سوری چاہتا ہے کہ پہلے ہی اس پر ضرب لگا کر اسے ناکارہ بنا دیا جائے۔ اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 1 ہفتے تک یہاں سے لشکر راجپوتانہ پر حملہ کرنے کے لیے کوچ کرے گا۔ شیر شاہ سوری تو پہلے ہی کوچ کر جانا چاہتا تھا، لیکن میں نے گنگا کی وجہ سے مہلت لی کہ میرے یہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں بیٹے کی پیدائش کے بعد یہاں سے کوچ کروں۔ میں خداوند کا انتہا درجے کا شکر گزار ہوں کہ میری یہاں سے روانگی سے کئی دن پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد خواص خان تھوڑی دیر کے لیے رکا، اس کے بعد اس نے غور سے گنگا کی طرف دیکھا اور پوچھا، دیکھ گنگا، تو کب تک میرے ساتھ سفر کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ گنگا نے کچھ سوچا، پھر پیار بھری آواز میں کہنے لگی کہ مجھے فی الحال یہیں رہنے دیں، آپ کے ساتھ کملا اکیلی ہوگی، میں بچے کو لیے کہاں خیموں کی کٹھن زندگی بسر کرتی رہوں گی، بچہ چند ماہ کا ہو لے پھر میں آپ سے آن ملوں گی۔ گنگا کا جواب سننے کے بعد خواص خان نے زومانی انداز میں گنگا کی طرف دیکھا۔ گنگا کے چہرے پر عجیب سے زومانی تاثرات تھے۔ پھر اس کے بعد خواص خان نے کملاوتی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، دیکھ کملا، تیرا اس معاملے میں کیا خیال ہے؟ کملا جھٹ بولی اور کہنے لگی کہ گنگا ٹھیک کہتی ہے، بچے کی پیدائش کے بعد فی الفور اسے لشکر میں شامل ہو کر خیمے کی کٹھن زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے۔ اسے آرام اور سکون کی ضرورت ہے، جو صرف اسے آگرہ کی اپنی اس رہائش گاہ میں ہی مل سکتا ہے، اور پھر بچہ جب تک چند ماہ کا نہیں ہو جاتا اس وقت تک اسے خیمے کی زندگی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ میں گنگا کے ان خیالات سے پوری طرح اتفاق کرتی ہوں۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ اور گنگا دونوں کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کی خدمت میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں رہنے دوں گی۔ کملا کا یہ جواب سن کر جہاں گنگا کے چہرے پر پرسکون تبسم پھیلا تھا، وہاں خواص خان بھی دھیرے دھیرے مسکرانے لگا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ دیکھو کملا، یہ تو میں پہلے سے جانتا ہوں کہ تم میری خدمت میں کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہیں رکھو گی۔ اب جب کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ گنگا بچے کے ساتھ یہیں رہے گی، پھر تم 1 ہفتے تک ہمارے ساتھ کوچ کرنے کے لیے تیار رہنا۔ اب اٹھو، کھانا لاؤ، سارے یہیں اکٹھے بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ ساتھ ہی کملاوتی، اوما اور نیرمل اٹھ گئیں۔ کھانے کے برتن انہوں نے وہیں لگا دیے اور سب مل کر کھانا کھانے لگے۔ 1 ہفتے کے بعد شیر شاہ سوری اور خواص خان اپنے لشکر کے ساتھ آگرہ سے راجپوتانہ کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ راجپوتانہ کا ریگستان اور صحرا جس کی طرف شیر شاہ سوری اور خواص خان نے کوچ کیا تھا، اپنی نوعیت اور حیت کے لحاظ سے عجیب و غریب صحرا تھا۔ یہ صحرا اراولی کے مغربی دامن اور گجرات اور سندھ کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ زمانہ قدیم سے اس خطے کی وجہ سے وقتاً فوقتاً شمالی ہند کی تاریخ پر سیاہی چھاتی رہی ہے۔ یا تو یہاں خانہ بدوش قبائل ہندوستان کے اندر اور باہر گھومتے پھرتے رہے ہیں اور ہندوستان کی سیاست کو درہم برہم کرتے رہے ہیں، یا یہاں کے ریگستان کو بآسانی پار کر کے غیر ملکی حملہ آور ملک کے حفظ و امن کو تہوبالا کرتے رہے ہیں۔ اس ریگستان کو پار کرنا اتنا ہی آسان تھا جتنا کہ کسی خشک کھائی کو۔ سلطنت ہند کو یہ ضرورت محسوس ہوتی رہی کہ اقتصادی جوخم کو برداشت کر کے بے حد فوجی نقصان سہ کر حفظ ملک کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خطے پر اپنی مضبوط گرفت قائم رکھی جائے۔ اسی ریگستان کے پار سے مختلف وحشی قبائل وسطی ہند کی زرخیز گھاٹیوں میں حملہ کرتے رہے اور مختلف مواقع پر مختلف حملہ آور بھی اس راستے سے وقتاً فوقتاً ہندوستان پر نزول کرتے رہے۔ راجپوتانہ کے ریگستان میں نہ صرف ریگ کے ذرے ہی منتشر ہوتے ہیں بلکہ ہوا کی غارت گر خانہ بدوش آبادی بھی بلوچستان کے ریگستان اور کوہ سلیمان کی وادیوں سے آتی جاتی رہی ہے۔ چنانچہ اس ریگستان کے گہوارے میں ہندی اقوام کے نسلی گروہ کی ایک متواتر تغیر پذیر شبیہ کھنچ کر رہ جاتی ہے، بالخصوص اس لیے کہ یہاں مختلف جماعتوں اور قبائل کی تہوں کا مجموعہ یکجا ہو چکا ہے۔ اس میں سیاسی اور سماجی یکرنگی پیدا ہو چکی تھی۔ پھر بھی اس ریگستان کے ہم اثر باشندوں کے نسلی اور صاف اور ان کی بول چال انفرادیت کو نمایاں کرتی رہی۔ قرون وسطیٰ میں یہ خطہ دلکش کم اور تکلیف دہ زیادہ تھا۔ ریگستان کے دائرے کا ہر ذرہ اور عوام برسر پیکار تھے، اگرچہ اس کے باشندے مہذب نسل کے تھے، مگر شومیہ قسمت نے ان کو خانہ بدوش اور نان شبینہ کا محتاج بنا دیا تھا۔ اس پر ترا یہ کہ اکثر قحط اور ٹڈی کی وبا نازل ہو جاتی تھی۔
عباس ہمہ اراضلی کے کوہستانوں کی نسبت یہ ریگستان راجپوتوں کی آزادی کا بہتر مسکن ثابت ہوا۔ قرون وسطی میں اس ریگستان کے اندر مارواڑ، بیناکیر، جسلیمر، بہاولپور اور تھرپارکر شامل تھے۔ یہ علاقہ رہزنوں کے لیے بہشت تھا اور وہ کاروانوں کو لوٹ کر اپنی زندگی بسر کرتے رہے۔ تاہم ہندوستان کی تاریخ میں اس ریگستان کی ایک خاص اہمیت ہے۔ یہ ملک کے بہترین جانبازوں کا گہوارہ رہا ہے۔ یہاں کی جیگتی جاگتی تہذیب قرون وسطی کے راجپوتی سماج پر تب تک حاوی رہی ہے جب تک کہ راجپوت وہ نہ رہے جو پہلے تھے یا جیسی کہ ان سے امید کی جاتی رہی۔ 10ویں صدی کے لگ بھگ منتخب خانہ بدوش اور جنگجو قبائل راجپوتانہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں پرتیہار بھی تھے، چوہان، پرمار اور جنگجو بھائی قبائل بھی تھے۔ ان کے علاوہ راجپوت اور سندھ کی وادی میں رہنے والے کھوکھر قبائل بھی راجپوتانہ کا رخ کر رہے تھے۔ ان سب قبیلوں کے علاوہ ایک انتہائی طاقتور قبیلہ بھی راجپوتانہ کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ یہ راٹھور تھے۔ راٹھور قبیلہ دریائے گنگا کے مغرب میں قنوج کے علاقے میں رہتا تھا۔ یہ لوگ ایک زیادہ محفوظ جگہ کی تلاش میں موجودہ مارواڑ کے خطے میں آئے تھے اور غالباً یہ راجپوتانہ کی تاریخ کا آخری انقلاب تھا۔ راٹھوروں کی یہ ہجرت 13ویں صدی کے تیسرے عشرے میں یعنی التمش کے عہد حکومت میں ہوئی۔ گنگا کے میدان میں آباد یہ راجپوت قوم اپنی آزادی کھو چکی تھی۔ یہ التمش سے ٹکرائے تھے لیکن التمش نے ہر موقع پر انہیں بدترین شکست دی تھی۔ اس نے تمام سندھ اور راجپوتانہ کی خاص ریاستوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں ملا لیا تھا۔ اس سے شکست خوردہ راجپوتوں کو اپنے ٹھکانوں سے ہجرت کر کے مختلف مقاموں کی طرف جانے کا کوئی چارہ کار دکھائی نہ دیا، لہٰذا یہ دریائے گنگا کے راجپوتانہ میں جا کر آباد ہو گئے۔ ہندوستان میں لودھی سلطنت کی ابتدا کے ساتھ ہی راٹھوروں نے بھی راجپوتانہ کے لیے ایک مستحکم اور مضبوط سلطنت کی بنیاد رکھی۔ راٹھوروں کے ایک طاقتور یودھا نے راجپوتانہ میں ایک شہر جودھپور آباد کیا اور یہ جودھپور کے نام سے راٹھوروں کی راجپوتانہ میں پہلی طاقتور سلطنت تھی۔ سردار جودھا جو راٹھوروں کا ایک طاقتور سردار تھا، اس نے جودھپور سلطنت کی بنیاد ڈالی اور اس سلطنت کا پہلا راجا خود راؤ جودھا تھا۔ راؤ جودھا کے ایک بھائی جس کا نام راؤ بیکا تھا، وہ اپنے لیے راجپوتانہ میں ایک علیحدہ سلطنت کا قیام چاہتا تھا۔ وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نکلا، وسیع علاقوں پر اس نے قبضہ کیا اور ایک نیا خطہ جس کا نام اس نے اپنے نام کی نسبت سے بیکانیر رکھا۔ اس طرح راجپوتانہ کے اندر دو سلطنتیں قائم ہو گئی، ایک جودھپور اور دوسری بیکانیر۔ راؤ جودھا کی وفات کے بعد ایک شخص راؤ گاگا جودھپور کی سلطنت کا راجا بنا۔ شیر شاہ سوری کے دور میں مارواڑ کی ریاست کا جو راجا مالدیو تھا وہ اسی راؤ گاگا کا بیٹا تھا۔ گاگا کا بیٹا اور ولی عہد مالدیو چوہان نسل کی سروہی راجکماری پدما کماری کے بطن سے پیدا ہوا۔ اس کے مزاج میں وہی تیزی اور وہی تیکھا پن تھا جس کے لیے سروہی کی تلوار مشہور ہے۔ ایران اور عرب کے بازاروں میں اسے ہندی تلوار کہتے تھے۔ 10ویں صدی عیسوی کی تلواروں نے اس تلوار کی شہرت ختم کر دی۔ کہتے ہیں کہ ایام طفولیت میں ہی مارواڑ کا راجا مالدیو اپنے والد راجا جودھا کے ساتھ ریاست اور جنگوں میں حصہ لینے لگا تھا، لیکن اس کا باپ اس کی حوصلہ مندی اور ضدی پن سے سخت متفکر رہتا تھا۔ ایک لڑائی میں جب رانا سانگا کو بابر کے ہاتھوں شکست فاش ہوئی تو راؤ جودھا کا لڑکا مالدیو رانا سانگا کی خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے کمزور والد میں رانا سانگا کی جگہ پر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا وہ خود اس کو سر انجام دینا چاہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز جب راؤ گاگا اپنے محل کی ایک کھڑکی میں بیٹھا ہوا مختلف مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا تو اچانک مالدیو نے اپنے باپ راؤ گاگا کو دھکیل کر کھڑکی سے نیچے پھینک دیا، جس سے راؤ گاگا ہلاک ہو گیا۔ یوں اپنے باپ راؤ گاگا کو اپنے ہاتھوں ہلاک کرنے کے بعد راجا مالدیو 1513 کو مارواڑ کے سلطنت کے راجا کی حیثیت سے تخت نشین ہوا۔ شہنشاہ بابر کی موت مالدیو کی تخت نشینی سے 6 ماہ بیشتر ہو چکی تھی اور ہمایوں اس وقت ہندوستان کا شہنشاہ تھا۔ مالدیو کو اپنے مقتول والد سے محض 2 پرگنے یعنی جودھپور اور سوجات وراثت میں ملے تھے۔ اس کے علاوہ راٹھور قبیلے کے 9 طاقتور سردار اس کے والد کے باجگزار اور جاگیردار تھے جو اپنی اپنی جاگیروں میں تقریباً خود مختار تھے۔ مالدیو پہلے انہی جاگیروں کے خلاف حرکت میں آیا اور ان کے علاقوں پر قبضہ کر کے اس نے اپنی سلطنت کو پہلی وسعت دی۔ ان جاگیروں پر قبضہ کر کے مالدیو نے اپنی سلطنت کے مرکز کو مستحکم کیا۔ حالانکہ مالدیو کے کردار میں بہت سی کمزوریاں تھیں، لیکن سیاسی مصلحت اور دور اندیشی، ذہانت اور مدبرانہ حکمت میں وہ اپنے ہم اثر راجپوتوں سے کہیں آگے تھا۔ مالدیو کی خوش قسمتی کہ جس وقت اس نے اپنی سلطنت کو وسعت دینے کا کام شروع کیا تو اس وقت شہنشاہ ہمایوں گجرات کے حکمران بہادر شاہ کے ساتھ مختلف مسائل اور مشکلات میں الجھا ہوا تھا۔
इस बिना पर उसको राजपूताना में मालदेव की तरफ नजर उठाकर देखने की फुर्सत न मिली। ये मालदेव के लिए सुनहरी मौका था, लिहाजा मालदेव ने राजपूताना में राणा सांगा का किरदार अदा करने का तहैया कर लिया। मुख्तार जागीरदारों पर कब्जा करने के बाद अब उसने एक बहुत बड़ा लाहे अमल तैयार किया, जिसके तहत उसने कुर्बो जवार की 4 बड़ी बड़ी रियासतों और हुकूमतों पर कब्जा करने का तहैया कर लिया। इनमें जैसलमेर, मेवाड़, बीकानेर और कछवाहा शामिल थी। सल्तनत को मजीद वुसअत देने के लिए मालदेव ने पहले जैसलमेर का रुख किया। जैसलमेर पर भाटी कौम हुक्मरान थी और भाटी कौम का राजा लोनकरन जैसलमेर पर उन दिनों हुकूमत कर रहा था, जो मालदेव का हम असर था। भाटी कौम की यह हुकूमत रेगिस्तान में मौजूद बहावलपुर से उमरकोट और भक्कर तक फैली हुई थी और उन्हें इस बात का फख्र था कि वो राजपूताना की परवाजों के निगरान और मुहाफिज हैं। लेकिन ज़राए की कमी और बाहमी हसद व निफाक की वजह से उनकी मशरकी और शिमाल मशरकी सरहद पर जोधपुर और बीकानेर का गलबा हो गया था और उनका कब्जा इस तरह से खत्म होकर रह गया था। जैसलमेर पर कब्जा करने के लिए राजा मालदेव अपने लश्कर के साथ बड़ी तेजी से निकला और हमला आवर होकर रियासत जैसलमेर के कुछ इलाकों पर उसने कब्जा कर लिया। जैसलमेर के राजा लोनकरन ने जब देखा कि वो मालदीव का मुकाबला नहीं कर सकता और एक वक्त ऐसा आएगा कि राजा मालदेव जैसलमेर पर कब्जा करेगा, तो जैसलमेर के राजा लोनकरन ने हुकूमत और अपनी रियाया को बचाने के लिए अपनी राजकुमारी अमादी की शादी मालदेव से कर दी। लेकिन मालदेव ऐसा बदकिरदार और ऐसा अय्याश शख्स कि शादी की रात उस अय्याश ने बिस्तरे उरूसी को एक खादिमा से मुबाशरत करके नापाक कर दिया। नतीजा ये हुआ कि दुल्हन अमादी ने ये कहकर उससे कता ताल्लुक कर लिया कि वो इसी खादिमा के लायक है और उसे छोड़ दिया। शादी के बाद अमादी अपने शौहर मालदेव के साथ चली तो गई, लेकिन उससे हमेशा कता ताल्लुक ही रखी। हालांकि उसने अपनी तमाम जिंदगी अपने शौहर के साथ रहते हुए गुजार दी। हालात कुछ भी रूनुमा हुए, मालदेव ने एक तरह से जैसलमेर पर कब्जा कर लिया और इसे सल्तनत में शामिल कर लिया। इन्हीं हालात के दूसरे सिलसिले में राजा मालदेव ने मेवाड़ का रुख किया। मेवाड़ पर हमला करते हुए सबसे पहले मालदेव ने मेवाड़ के इलाके बदराजन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने अपने 2 नाकाबिले तस्खीर सालारों कोपा और खेमकरन को बड़े बड़े लश्कर दिए और उन्हें मेवाड़ की सल्तनत में फैला दिया, ताकि वो जगह जगह हमले करके मेवाड़ की सल्तनत को कमजोर करके रख दें, ताकि इस पर कब्जा करने में मालदेव को आसानी रहे। साथ ही साथ मेवाड़ के एक सरदार राव जीत सिंह को भी तोड़कर मालदेव ने अपने साथ मिला लिया। मेवाड़ का वो इलाका जो अभी तक उसने फतह किया था, उसका हाकिम उसने उसी जीत सिंह को मुकर्रर कर दिया और राय जीत सिंह की बेटी स्वरूप देवी से मालदेव ने शादी भी कर ली। लेकिन मालदेव इंतहाई बदकिरदार और इंतहाई अय्याश शख्स था। 1540 में मालदेव ससुराल गया और अपनी छोटी साली पर फरेफ्ता हो गया और अपने ससुर रावजीत सिंह को धमकी दी कि वो बखुशी अपनी लड़की की शादी उससे नहीं करेगा तो वो जबरन उसे उठा कर ले जाएगा। बेचारे सर रावजीत सिंह ने शादी के लिए 1 माह की मोहलत मांगी और इस बीच में सरदार रायजीत सिंह अपने सारे खानदान को लेकर कंभलेर के राजा उदय सिंह के पास भाग गया और अपनी लड़की की उससे शादी कर दी। रायजीत सिंह जब इस तरह मालदीव के पंजे से निकल गया, तब अय्याश मालदीव फौरन आग बबूला हो गया। उसने चारों तरफ से मेवाड़ की रियासत पर हमला कर दिया और रियासत को रौंद कर रख दिया। यहाँ तक कि उसने कंभलेर के राजा के इलाके पर भी हमला कर दिया। उसने उसके सबसे मजबूत किले रथमबोर पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह मालदेव का कब्जा मेवाड़ पर भी मुकम्मल और मुस्तहकम हो गया था। मेवाड़ के बाद राजा मालदेव ने कछवा की कबाइल की रियासत की तरफ तवज्जो की। कछवाहा 2 कबीलों पर मुश्तमिल थे। एक का नाम नारोका और दूसरे का नाम खान गरोड़ था। इन दोनों कबीलों की तादाद तकरीबन राठौरों से ज्यादा थी। ये कछवाहा लोग पहले आग और दिल्ली के एक बड़े हिस्से पर सांबर और शेखावती पर अपना तसल्लुत जमाए हुए थे, लेकिन कछवाहा राजपूतों में शाखो कबीले की वफादारी का इतना जज्बा नहीं था कि जितना राठौर लोगों में था। इसलिए मुश्तरका मकासद की खातिर आपस में वो आसानी से मुत्तहिद न हो पाते थे। इसके अलावा कछवाहा सल्तनत की सरहद मुस्लिम सल्तनत से इस कदर नजदीक थी कि उनके सर पर हमेशा खतरात की एक तलवार लटकी रहती थी। इससे उन्होंने सबक लिया था कि बहादुरी के मुकाबले में अक्ल समझदारी से काम लेना बेहतर है। जिन दिनों शेरशाह सूरी हुमायूं को शिकस्त देने के बाद पंजाब के हालात दुरुस्त करने में मसरूफ था, तो राजा मालदेव ने शेरशाह सूरी की इस मसरूफियत और हुमायूं की शिकस्त से फायदा उठाते हुए
कछवाहा पर भी हमला आवर होकर अपनी अमलदारी में इजाफा कर लिया था। कछवाहा की रियासत के इल्हाक के बाद राजा मालदेव ने सरोही की तरफ ध्यान दिया। उसके बाप राव गागा ने सरोही के फरमारवा राव जगमल की लड़की से शादी की थी। उसी के बतन से राजा मालदेव पैदा हुआ था, जबकि मालदेव के बाप राय गागा ने खुद लड़की चंपाबाई की शादी अपने खुसर के पोते राव उदय सिंह से की थी। चंपाबाई के बतन से राव और उदय सिंह पैदा हुआ। उसने बीकानेर खानदान की एक लड़की से शादी की, मगर चंद रोज की हुकूमत के बाद उसका इंतकाल हो गया था। उसकी मौत के वक्त उसकी रानी हामिला थी। उदय सिंह की वफात के बाद सरोही सरदारों ने राव जगमल के पोते मान सिंह को अपने इलाके का राजा बना लिया। उदय सिंह की वालिदा, जो कि एक तहक्कुम पसंद और खुद पसंद उम्र रसीदा खातून थी, मान सिंह को सरोही का राजा मानने से इनकार कर दिया और ऐलान किया कि जायज वारिस उसके लड़के की रानी के बतन से पैदा होने वाला बच्चा है।